آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ ناجائز چیز کو زبردستی جائز قرار دینا، اپنے لیے حرام چیز کو حلال کر لینا، ایسا راستہ یا جواز تلاش کرنا جس سے ممنوع چیز بھی حاصل ہو جائے اور بدنامی سے بھی بچا جا سکے۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہے جس کے لیے وہ دوسروں کو منع کرتا ہو، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کا جواز بھی تلاش کر لے۔ اس کہاوت کے متعلق سے ایک حکایت اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ حکایت کہا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک مولوی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک پڑوسی کی مرغی گھس آئی۔ مولوی کی بیوی نے کہا، ایک عرصہ سے مرغی کا گوشت نصیب نہیں ہوا، اگر اس کو ذبح کر کے پکایا جائے تو بڑا لطف آئے۔ مولوی نے کہا، دوسرے کی مرغی کا گوشت کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ مگر بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس کو ذبح کر کے پکا لو، مگر میں اس کا گوشت کھانے والا نہیں، کیونکہ میں مولوی ہوں اور ناجائز چیز کو استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا کروں گا تو لوگ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ بیوی نے مرغی کو ذبح کیا، گوشت پکا کر تیار کیا۔ مولوی صاحب کے لیے دال بنائی گئی، دسترخوان پر کھانا چنا گیا۔ مولوی اور ان کی بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ مولوی نے دال اور ان کی بیوی نے گوشت کے ساتھ روٹی کھانا شروع کی۔ اس درمیان میں مولوی صاحب للچائی نظروں سے مرغی کے سالن کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بیوی نے بھانپ کر مولوی صاحب سے کہا، مرغی کی بوٹیاں آپ کے لیے ناجائز ہیں، مگر شوربہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مولوی راضی ہو گئے۔ بیوی نے ہانڈی میں سے مولوی صاحب کے لیے شوربہ نکالنا شروع کیا۔ وہ بڑی احتیاط سے شوربہ نکال رہی تھی کہ ایک بوٹی بھی پیالے میں کسی طرح آ گئی۔ بیوی نے چاہا کہ پیالے سے بوٹی نکال کر ہانڈی میں ڈال دے، مگر مولوی صاحب فوراً بول اٹھے، آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔ اس پر بیوی نے کہا، مرغی بھی تو آپ سے آئی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے چھک مرغی کا گوشت اڑایا۔ مزید دیکھیے، آپ سے آئے تو آنے دو۔ آپ سے آئے تو آنے دو۔ اگر کوئی شخص کسی لالچ میں پڑ کر کسی بہانے کوئی کام کرے یا اس کام کو بہانہ بنا کر کرے جسے وہ برا سمجھتا ہو، تو اس کہاوت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کہاوت سے متعلق دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ کہانی: ایک مریض گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک روز اپنی بیوی کے اصرار پر اس نے تھوڑا سا گوشت کا شوربہ چکھ لیا۔ شوربہ مزیدار لگا۔ طبیعت للچائی تو اس نے بیوی سے کہا، تھوڑا سا شوربہ اور دے دو۔ بیوی جب شوربہ نکال کر دینے لگی تو اتفاق سے اس میں ایک بوٹی بھی آ گئی۔ بیوی نے جیسے ہی چاہا کہ بوٹی کو اس کے برتن سے نکال لے تو شوہر بولا، جو آپ سے آئے تو آنے دو۔ یہ اس کہاوت کا مقصد تھا، جو آپ سے آئے آنے دو۔ لہٰذا بیوی نے ایسا ہی کیا اور کئی بوٹیاں اس کے برتن میں نکال کر پیش کر دیں، جنہیں اس شخص نے خوب مزے لے کر کھایا۔ دوسری کہانی ایک پنڈت جی سے متعلق ہے جو سب کو اپدیش دیا کرتے تھے کہ ہندوؤں کے لیے بینگن کھانا ناجائز اور خلاف مذہب ہے۔ ایک روز کسی نے بینگن سے بھری ہوئی ایک ٹوکری ان کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ پنڈت جی کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے پنڈت جی سے کہا، آپ سے آئے تو آنے دو، آپ سے آئے تو آنے دو۔ بینگنوں سے بھری ٹوکری دیکھ کر پنڈت جی کے دل میں لالچ پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ راضی ہو گئے اور بینگنوں سے بھری ہوئی ٹوکری قبول کر لی۔ دیکھیے، آپ سے آتی ہے تو آنے دو۔